برجس تو تھا ہی کمانڈو قسم کا جاسوس۔ وہ کئی راز معلوم کر کے سلطان ایوبی تک پہنچا چکا تھا، لیکن اسے اس قسم کی تخریب کاری کا کوئی موقع نہیں ملا تھا۔ وہ ایسی شدید کارروائی کو ضروری سمجھتا تھا تاکہ صلیبیوں کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اس نے عثمان صارم اور اس کے ساتھیوں کو سمجھانا شروع کر دیا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اس سلسلے کی دو کڑیاں بہت نازک تھیں۔ ایک یہ کہ آگ لگانے کے لیے 3-4 لڑکیاں جائیں، وہ سنتری سے کسی اعلیٰ فوجی حکام کا پتہ پوچھیں اور سنتری کو مار ڈالیں۔ برجس نے لڑکیوں کو بھیجنے کی اس لیے سوچی تھی کہ عورت، خصوصاً نوجوان لڑکی جو تاثر پیدا کر سکتی ہے، وہ کوئی مرد نہیں کر سکتا۔ مرد شک پیدا کر سکتا ہے۔ دوسرا خطرناک مرحلہ یہ آیا کہ کتنے نوجوان صلیبی حکمرانوں کی عمارت پر حملہ آور ہوں۔ برجس اور امام نے متفقہ طور پر کہا کہ زیادہ نہ ہوں، یہی 8 ہوں تو بہتر ہے، کیونکہ زیادہ ہجوم نظر آ سکتا ہے اور کسی نہ کسی کے پکڑے جانے کا خطرہ زیادہ ہوگا۔ پھر یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ اتنی دلیر لڑکیاں کہاں سے ملیں گی؟ عثمان صارم نے کہا کہ ایک اس کی بہن نور ہوگی، ایک اور نوجوان نے کہا کہ دوسری اس کی بہن ہوگی، باقی 6 نوجوانوں میں کسی کی بہن نہیں تھی۔ امید ظاہر کی گئی کہ یہ 2 لڑکیاں اپنی اپنی ایک سہیلی کو ساتھ لے لیں گی۔ برجس نے ان لڑکیوں کو ان کا کام سمجھانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لی۔ سورج غروب ہو گیا تھا۔ امام مسجد ایک طرف چلا گیا، باقی سب ایک ایک کر کے باہر نکلے۔ سب سے آخر میں برجس باہر نکلا۔ وہ پھر وہی موچی تھا جسے کچھ خبر نہیں تھی کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ وہ جھکا جھکا اس طرح مری ہوئی چال چل رہا تھا جیسے ساری دنیا کے رنج و غم کا بوجھ اس کے کندھوں پر گر پڑا ہو۔ عثمان صارم اپنے گھر سے ابھی کچھ دور تھا کہ اسے رینی الیگزینڈر مل گئی۔ وہ عثمان کی بہن نور کی گہری سہیلی بنی ہوئی تھی۔ دونوں بہن بھائی چاہتے تھے کہ وہ ان کے گھر نہ آیا کرے، لیکن عثمان صارم اسے اچانک گھر آنے سے رو کر کسی شک میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ رینی اس کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کیا کرتی تھی، جس سے عثمان کو یہ خیال بھی آتا تھا کہ وہ اس کا کردار خراب کر کے اس کا قومی جذبہ مارنا چاہتی ہے۔ اس شام رینی راستے میں مل گئی۔ اس نے مسکرا کر دیکھا اور رکنا نہ چاہا، مگر رینی رک گئی اور اس کا راستہ روک لیا۔ عثمان صارم کو ایسا کوئی ڈر نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہے اور وہ ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتا پکڑا گیا تو سزا پائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ صلیبی اور یہودی انہیں دیکھ کر خوش ہوں گے کہ ان کی ایک لڑکی مشتبہ مسلمان نوجوان کو اپنا گرویدہ بنا رہی ہے۔ وہ بھی رک گیا اور بولا، میں ذرا جلدی میں ہوں رینی۔ تمہیں کوئی جلدی نہیں عثمان، رینی نے دوستانہ لہجے میں کہا، کیا تم اتنی آسانی سے مجھ سے پیچھا چھڑا سکو گی؟ میں تم سے پیچھا چھڑانے کی تو نہیں سوچ رہا۔ جھوٹ نہ بولو عثمان، رینی نے مسکرا کر کہا، میں تمہارے گھر سے آ رہی ہوں۔ تمہاری بہن نے مجھے صاف کہہ دیا ہے کہ یہاں اب کم آیا کرو۔ عثمان ناراض ہوتا ہے، کیوں عثمان، یہ بات تم نے خود کیوں نہ کہہ دی؟ عثمان صارم خاموش ہو گیا۔ اس کی بہن نے جلد بازی سے کام لیا تھا، اس کے لیے جواب دینا مشکل ہو گیا۔ اسے خاموش دیکھ کر رینی نے کہا، مجھے یہ تو بتا دو کہ میں تمہارے گھر کیوں نہ آیا کروں؟ عثمان صارم کی ذہنی حالت کچھ اور تھی۔ وہ جلدی میں تھا اور اس کے جذبات بھڑکے ہوئے تھے۔ وہ ٹالنے کے لیے کوئی موزون جواب نہ سوچ سکا۔ اس کے منہ سے وہی بات نکل گئی جو اس کے دل میں تھی۔ اس نے کہا، رینی، معلوم نہیں میں خود کو کیوں نہ تمہیں کہہ سکا کہ ہمارے گھر نہ آیا کرو۔ اب سن لو، ہماری آپس میں کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، ہم قومی لحاظ سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تم ذاتی محبت کی بات کرو گی، مگر میں قومی محبت کا قائل ہوں، جو صلیب اور قرآن مجید میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ میرا وطن ہے، تمہاری قوم یہاں کیا کر رہی ہے؟ جب تک تمہاری قوم کے آخری آدمی کا بھی وجود یہاں رہے گا، ہم ایک دوسرے کے دوست نہیں بن سکتے۔ میرے دل میں جو کچھ تھا وہ تمہیں بتا دیا ہے، اور میرے دل میں جو کچھ ہے وہ بھی سن لو، رینی نے کہا۔ میرے دل سے تمہاری محبت نہ صلیب نکال سکتی ہے نہ قرآن مجید۔ میں جب تک تمہیں دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آتا۔ تمہیں مسکراتا دیکھتی ہوں تو میری روح بھی مسکرا اٹھتی ہے۔ سن لو عثمان، اگر تم نے مجھے اپنے گھر آنے سے روکا تو ہم دونوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تم مجھے دھمکی دے سکتی ہو، تم حکمران قوم کی لڑکی ہونا، عثمان صارم نے تحمل سے کہا۔ اگر میرے دماغ میں حکمرانی کا نشہ ہوتا تو تم یہاں نہ کھڑے ہوتے، قید خانے میں گل سڑ رہے ہوتے۔ رینی نے کہا، تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ مجھے تمہارے متعلق کچھ نہیں معلوم۔
کہو تو تمہاری زمیندوز کارروائیوں کی تفصیل سنا دوں؟ کہو تو تمہارے گھر میں وہ سارے خنجر، تیر و کمان اور آتش گیر مادہ برآمد کرا دوں جو تم نے اپنے گھر میں میری قوم اور میری حکومت کے خلاف استعمال کرنے کے لیے چھپا رکھا ہے، اور جو تمہیں گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں؟ نور کو تم تیغزنی سکھا رہے ہو، اور تمہارے ساتھ جو دوست ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں ان میں سے کئی ایک کو جانتی ہوں، لیکن عثمان تم نہیں جانتے کہ تمہارے اور قید خانے کے درمیان میرا وجود حائل ہے۔ تم جانتے ہو کہ میرا باپ کون ہے اور وہ کیا نہیں جانتا اور کیا نہیں کر سکتا۔ وہ 5 مرتبہ گھر میں بتا چکا ہے کہ عثمان کی گرفتاری ضروری ہو گئی ہے۔ میں نے 5 مرتبہ باپ سے منت کر کے کہا ہے کہ عثمان کی بہن میری بڑی پیاری سہیلی ہے اور اس کا باپ ایک ٹانگ سے معذور ہے۔ 2-3 بار میرے باپ نے مجھے ڈانٹ کر کہا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ تعلق توڑ دوں۔ مجھے یہ بھی کہا گیا کہ عثمان اس قابل نہیں کہ اس کے ساتھ اتنی زیادہ محبت اور مروت کی جائے، لیکن میں ماں باپ کی اکیلی اولاد ہوں، وہ مجھے ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ سورج غروب ہو گیا تھا، شام تاریک ہونے لگی تھی۔ عثمان صارم خاموش رہا، اس کا ذہن کسی اور طرف تھا۔ وہ کچھ جواب دیے بغیر چل پڑا تھا۔ ابھی 2 ہی قدم اٹھائے تھے کہ رینی نے آگے ہو کر اسے اس طرح روک لیا کہ اس کا سینہ عثمان کے سینے سے لگ گیا۔ رینی نے دونوں ہاتھ اس کے کولہوں پر رکھ دیے۔ اس کے جسم سے عثمان کو ایسی عطر بیز بو آئی جو مسلمان گھرانوں میں نہیں ہوتی تھی۔ لڑکی اس کے قریب ہو گئی، اتنی قریب کہ اس کی سانسیں ٹکرانے لگیں۔ رینی کے ملائم ریشم جیسے بال جب عثمان صارم کے گالوں سے لگے تو وہ یوں تڑپ اٹھا جیسے پھندے سے آزاد ہونے کی کوشش کی ہو۔ رینی نے اسے چھوڑ دیا۔ مجھے آزاد کر دو رینی، عثمان صارم نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے پتھر بن جانے دو، میرا راستہ کوئی اور ہے، ہم اکٹھے نہیں چل سکیں گے۔ محبت قربانی مانگتی ہے، رینی نے نشیلی آواز میں کہا۔ کہو کیا قربانی مانگتے ہو؟ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تم جو جی میں آئے کرو، میں تمہیں قید نہیں ہونے دوں گی۔ اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، عثمان صارم نے تنزیہ کہا، کہ میں تمہیں بتاؤں گا ہی نہیں کہ میرے جی میں کیا آئی ہے اور میں کیا کرنے والا ہوں۔ میں تمہارے اس حسین جسم اور ریشمی بالوں کے جادو میں نہیں آؤں گا۔ تو پھر مجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ میں تمہارے لیے قربانی کر سکتی ہوں۔ رینی نے کہا۔ جاؤ عثمان، تم جلدی میں ہو، لیکن میں تمہارے گھر آنے سے باز نہیں آؤں گی۔ عثمان صارم دوڑ پڑا۔ رینی اسے دیکھتی رہی اور آہ بھر کر چلی گئی۔ عثمان صارم گھر میں داخل ہوا تو برجیس وہاں پہنچ چکا تھا۔ عثمان صارم اندر چلا گیا اور اپنے ماں باپ اور نور کو تفصیل سے بتایا کہ صلیبیوں نے مسلمانوں کا ایک قافلہ لوٹا ہے اور 2 لڑکیوں کو بھی ساتھ لے آئے ہیں۔ اس نے تمام تر واقعہ سنا کر کہا، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان لڑکیوں کو آزاد کرانے جا رہا ہے اور اس مہم میں نور کی بھی ضرورت ہے۔ عثمان صارم کے باپ کی ٹانگ صلیبیوں کے خلاف لڑتے ہوئے جوانی میں کٹ گئی تھی اور وہ باقی عمر اس افسوس میں کاٹ رہا تھا کہ وہ جہاد کے قابل نہیں رہا۔ اس نے عثمان سے کہا، بیٹا تم نے اگر اتنے خطرناک کام کا ارادہ کر لیا ہے تو مجھے یہ سننا نہ پڑے کہ تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ غداری کی ہے۔ اس کام میں پکڑے جانے کا امکان زیادہ ہے۔ اگر تم پکڑے گئے اور تمہارے ساتھی نکل آئے تو جان دے دینا، اپنے ساتھیوں کے نام پتے نہ بتانا۔ میں تمہیں صلاح الدین ایوبی کی فوج کے لیے جوان کر رہا تھا، لیکن تمہاری بہن کی شادی کر کے تمہیں رخصت کرنے کا سوچا تھا۔ جاؤ اور میری روح کو مطمئن کر دو۔ ایک بار پھر سن لو، میں کسی سے یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ تمہاری رگوں میں صارم کا خون نہیں تھا۔ باپ نے بیٹی کو بھی اجازت دے دی۔ عثمان صارم نے اسے بتایا کہ برجیس دیوڑی میں بیٹھا ہے اور وہ اس مہم کی کمان اور رہنمائی کرے گا۔ باپ دیوڑی میں برجیس کے پاس چلا گیا۔ عثمان نے نور سے کہا کہ وہ فوراً اپنی 1 یا 2 ایسی سہیلیوں کو بلا لائی جو اس کام میں شامل ہونے کی جرات رکھتی ہیں۔ نور اسی وقت باہر نکل گئی اور ذرا سی دیر میں 2 سہیلیوں کو بلا لائی۔ اتنے میں عثمان صارم کا ایک ساتھی اپنی بہن کے ساتھ آ گیا۔ ایک ایک کر کے 7 جوان آ گئے۔ برجیس نے لڑکیوں کو بتایا کہ وہ کس راستے کہاں جائیں گی۔ راستے میں انہیں ایک سنتری روکے گا۔ لڑکیاں اس سے پوچھیں گی کہ اوپر کو کون سا راستہ جاتا ہے۔ وہ کہیں گی کہ شاہ رینالڈ نے انہیں بلایا ہے، لیکن وہ غلط راستے پر آ گئی ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکی نوکرانیوں کے بھیس میں ہوگی جس کے سر پر سامان ہوگا۔ سنتری کو ختم کرنا ہوگا، پھر آگ لگانی ہوگی۔ آگ لگانے والا سامان نوکرانی کے سر پر ہوگا۔ گھوڑے اس طرح بندھے ہوں گے کہ لمبے لمبے رسوں کے سرے زمین میں دبائے ہوئے ہوں گے
और घोड़ों की पिछली एक एक टांग से जंजीर या रस्सी बंधी हुई होगी जो रस्सियों से गुजारी गई होगी। उन लंबे रस्सों को खंजरों से काट देना होगा और चंदे घोड़ों को खंजर भी मारने होंगे ताकि वो मुजोर होकर भाग उठें। बर्जीस ने लड़कियों को फौरन लिबास और हुलिया दुरुस्त करने को कहा और एक को नौकरानी बना दिया। उसके मुंह और हाथों पर मिट्टी और सियाही सी मल दी। फिर वो उस्मान सारिम और उसके साथियों को हिदायत देने लगा। वो खुद उनके साथ जा रहा था। उस्मान सारिम के बाप ने भी उन्हें कुछ मशवरे दिए। फिर सबको खंजर दिए गए। खासा वक्त गुजर गया था, लेकिन बर्जीस कह रहा था कि अभी शहर जाग रहा है। उस जगह की रौनक उस वक्त जागती थी जब शहर सो जाता था। तैयारियों में वक्त गुजरता रहा और रवानगी का वक्त हो गया। सबको अकेले अकेले जाना था और एक तयशुदा मुकाम पर मिलना था। लड़कियों का रास्ता अलग था। उन्हें अंदाजन वक्त बता दिया गया था जब उन्हें आग लगानी थी। उस वक्त बर्जीस की जमात को हमले के मुकाम पर होना चाहिए। ये बेहद नाजुक और ख़तरनाक मुहिम थी जिसमें वक्त की गलती और किसी की कोई बेएहतियाती सबको ऐसे कैद खाने में डाल सकती थी जो जहन्नम से कम नहीं था। सबसे ज़्यादा ख़तरा लड़कियों का था क्योंकि वो लड़कियां थीं। तसव्वुर किया जा सकता था कि उनके पकड़े जाने की सूरत में उनका क्या हशर होगा। नूर ने कहा कि पकड़े जाने का खतरा हुआ तो लड़कियां अपने खंजरों से खुदकुशी कर लेंगी। वो कुफ्फार के हाथ जिंदा नहीं आएंगी। शहर पर खामोशी तारी होते होते सारा शहर खामोश हो गया। कहीं कोई रोशनी नजर नहीं आती थी। सिर्फ एक जगह थी जहां रात के सुकूत का जर्रा भर असर नहीं था। ये वो इमारत थी जहां सलेबियों की मुत्तहिदा कमान का हेडक्वार्टर था। वहीं सलेबी हुक्मरानों और आला कमांडरों की रिहाइश भी थी। ये लोग उस हॉल में एक एक करके आ चुके थे जहां वो हर रात शराब नोशी और रक्स की महफिल जमाया करते थे। उस रात उनका मौजू 2 नई मुसलमान लड़कियां और मालो असबाब था जो काफिले से लूटा गया था। किसी ने पूछा कि ये लड़कियां किसी और काम भी आ सकती हैं। उसका जवाब एक फौजी कमांडर ने यह दिया था कि लड़कियां बालिग ज़हन की हैं, इसलिए उन्हें जासूसी वगैरह के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक की उम्र 16-17 साल है और दूसरे की 22-23 साल। कुछ अरसा तफरीह के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। उसके बाद उन्हें अपने 2 फौजी अफसरों के हवाले कर देना। एक आला कमांडर ने कहा वो उनके साथ शादी कर लेंगे। ये लड़कियां उनके हंसी मजाक और खलीज बातों का मौजू बनी रहीं और वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत का इजहार करते रहे। उस वक्त लड़कियां 2 अलग अलग कमरों में थीं। वो रो रो कर बेहाल हो रही थी। दोनों के साथ एक एक खादमा थी। ये अधेड़ उम्र औरतें बड़ी खरांट और इस फन की माहिर थीं। वो लड़कियों को नहला चुकी थीं और उन्हें रात का लिबास पहना रही थीं। लड़कियों ने कुछ भी नहीं देखा था। उनके आगे ऐसे ऐसे खाने रखे गए थे जो उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे थी, लेकिन उन्होंने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया था। दोनों को एक दूसरे के मुतालिक मालूम नहीं था कि वो कहाँ है और उसके साथ क्या बीत रही है। दोनों औरतें उन्हें बड़ी ही हसीन सब्ज बाग दिखा रही थीं। एक को बताया जा रहा था कि उसे फ्रांस के बादशाह ने पसंद किया है जो उसे ज़रो जवाहरात में लाद देगा। दूसरी को जर्मन के बादशाह की मलिका बनने के ख्वाब दिखाए जा रहे थे। उसके साथ ही उन्हें बड़े प्यार से धमकियां भी दी जा रही थीं कि उन्होंने अगर उन बादशाहों को नाराज किया तो वो उन्हें फौजी सिपाहियों के हवाले कर देंगे। ये लड़कियां सहराई देहात की रहने वाली थीं। कोई ऐसी बुजदिल भी नहीं, लेकिन बेबस हो गई थीं। अपने तहफ़्फ़ुज़ में कुछ भी करने के काबिल नहीं रही थीं। उनके माँ बाप और बड़े भाई ने उनकी असमत की खातिर सलेबी इस्तेबदाद के इलाके से हिजरत की थी, मगर सलेबियों के फंदे में आ गईं। लड़कियां पकड़ी गईं, माँ बाप मारे गए और भाई कैद हो गया था। खुदा के सिवा उनकी मदद करने वाला कोई ना था। वो कैद से निकल भागने के भी काबिल नहीं थीं। वो रोती थीं तो सिर्फ खुदा को याद करती और खुदा को ही मदद के लिए पुकारती थीं। अपनी इज्जत के अलावा अपने भाई आफाक के लिए वो बहुत परेशान थीं। उस वक्त आफाक बेगर कैंप में तड़प रहा था। वो जख्मी था और उसे पीटा भी बहुत गया था। पहले के कैदी शाम के वक्त रोज़मर्रा की मुशक्क़त से आए थे। उन्होंने इन नए कैदियों को देखा, उनकी बिपता सुनी। उनमें सिर्फ आफाक जख्मी था। किसी ने उसकी मरहम पट्टी नहीं की थी। 3-4 कैदियों ने मरहम और कुछ देसी दवाइयाँ छुपा कर रखी हुई थीं। रात को उन्होंने आफाक के जख्म साफ किए और मरहम भरकर ऊपर कपड़े बांध दिए। आफाक को अपने जख्मों का दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसका ध्यान अपनी बहनों की तरफ था। कैदियों से वो पूछता था कि उसकी बहनें कहाँ होंगी और उनके साथ क्या सलूक हो रहा होगा। उसे बताया गया कि
उस कैद खाने की कोई दीवार नहीं और उन्हें बेड़ियां भी नहीं डाली गईं। फिर भी वो यहाँ से भाग नहीं सकता क्योंकि संतरी घूम फिर रहे हैं, और अगर वो यहाँ से निकल भी जाए तो जाएगा कहाँ? कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। उसकी सज़ा इतनी अजियतनाक मौत होगी जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उसे बताया गया कि यहाँ कई कई सालों से कैदी पड़े हैं जो कर्क ही के रहने वाले हैं, लेकिन भागने की जुर्रत नहीं करते। वो जानते हैं कि वो पकड़े ना गए तो सलेबी उनके पूरे खानदान को कैद में डाल देंगे। इन तमाम मजबूरियों और ख़तरों के बावजूद आफाक फरार और बहनों को रिहा कराने की सोच रहा था। उसका जिस्म चलने के काबिल भी नहीं था। कैदी दिन भर के थके मांदे बेहोशी की नींद सो गई और आफाक जाग रहा था।